اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کی عظمت، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے حوالے سے بے شمار گروہ اور بے شمار مسالک ہمارے بر صغیر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو صرف چند صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں اور باقیوں کے فضائل کو بیان نہیں کرتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو غیر اہل بیت کے فضائل سناتے ہیں اور جب باری اہل بیت اعظام کی آتی ہے تو اس پہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور بعض مسالک وہ ہیں جو اہل بیت اعظام کو بنیاد بنا کے ان کی آڑ میں اکابر صحابہ کے بارے میں بڑے نزیبہ کلمات اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ہمارا مسلک اہل حدیث، عظمت صحابہ، فضائل صحابہ، شان صحابہ، مقام اہل بیت کے حوالے سے اعتدال کی راہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے گامزن ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا منہج اور ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل اسی انداز کو لے کے لوگوں تک پہنچا ہے جس انداز میں میرے رب نے آسمان سے اپنی کتاب قرآن مجید کو اتارا تھا۔ ہم راہ اعتدال پہ ہیں۔ ہم نہ تو کسی صحابی کو برا کہتے ہیں، نہ اس کی تنقیص کرتے ہیں، نہ اس کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ وقت کے پیغمبر میں اور باقی صحابہ میں کوئی فرق کرنے والا ہمیں کوئی دکھائی ہی نہ دے۔ یہ مسلک اعتدال ہے۔ جو فضیلت، جو مقام اللہ نے صحابہ کو دیا ہے، جس رتبے پہ اللہ نے ان کو فائز فرمایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس صحابی کو اس رتبے پہ فائز کرنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات تانے کے طور پہ دی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ اہل بیت اعظام کے فضائل نہیں سناتے، ان کی عظمت کے چرچے نہیں کرتے، ان کی فضیلت کو بیان نہیں کرتے۔ باقی سب صحابہ کی فضیلت سنائی جاتی ہے، لیکن ان کی مجالس میں، مراکز میں، مساجد میں، پروگراموں میں عظمت اہل بیت کو کنارہ کشی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ بات بھی بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی ہمارے قریب تو آ کے دیکھے، کوئی ہماری مجلس میں تو آ کے بیٹھے، کوئی ہم سے فضائل اہل بیت کے بارے میں پوچھ کے تو دیکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس انداز سے ہم شان اہل بیت بیان کرتے ہیں، اس روح زمین پہ کوئی مسلک ایسا نہیں جو اس انداز سے شان اہل بیت بیان کرنے والا ہو۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے۔ ہماری صبح و شام کی دعوت یہ ہے، چاہے کوئی چھوٹے طبقے کا صحابی ہے یا بڑے طبقے کا صحابی ہے، جس ذات کے اوپر صحابی کا لفظ صادق آ جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ صحابی ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے دل و جان سے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اس کے رتبے کو بیان کرتے ہیں۔ باری آئے شان اہل بیت کی تو اللہ کے فضل سے ہم خطبات میں، اپنے دروس میں، اپنی کانفرنسوں میں، اپنے اجتماعات میں سب کے سامنے آن دی ریکارڈ بات ہے۔ آپ ہمارے علماء کے کلپس دیکھ سکتے ہیں، ان کے خطباء کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے وائز کو سن سکتے ہیں۔ ہر بات میں اللہ کے فضل و کرم سے صداقت آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جس نے دنیا کے اندر جنتی نوجوانوں کے سردار دیکھنے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا وہ حسن و حسین کو دیکھ لیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں
جنتی عورتوں کی سردار عورت دیکھنی ہے تو آپ نے فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، لوگو مجھے اپنے نواسے حسین سے کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، کتنا پیار ہے۔ یاد رکھیے گا آپ نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الحسین، اور میں اپنے حسین سے ہوں۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہے جس کو اس انداز سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اور بڑی عمدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کے اندر میرے دونوں پھول ہیں۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک محبت کرتے تھے، کبھی ان کے رخسار پہ بوسہ دیتے، کبھی ان کو اپنے جسم کے اوپر سوار کر لیتے، کبھی گھر میں تشریف لاتے، حسن و حسین کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہوئے ان کا استقبال کر کے ان کو اٹھا لیتے۔ دوران خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا دیکھا کہ میرے دونوں نواسے آ رہے ہیں، آپ نے حسن و حسین کو دیکھا تو اللہ کی قسم آپ نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے اور آگے لپکتے ہوئے گئے اور اپنے دونوں نواسوں کو پکڑا اور اپنے قریب لا کے بٹھا دیا۔ یہ محبت شان اہل بیت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ فضائل نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمارے فضائل فقط کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی ہیں۔ ہم بنوٹی، وضعی، جعلی قسم کے فضائل نہ بیان کرتے ہیں اور نہ ہم بیان کرنے کی اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ آج کی مجلس صرف اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے اپنا مسلک، اپنا عقیدہ اور اپنا منہج واضح کر دیا ہے۔ ہم شان اہل بیت کو بھی بیان کرتے ہیں، شان صحابہ کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ہم اکابر صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، صغار صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم تمیز اور فرق کے قائل نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ایک طبقے کو لیتے ہیں دوسرے طبقے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم من حیث القوم سب کے ساتھ احترام، محبت، الفت، قربت اور مودت کی فضائیں اللہ کے فضل و کرم سے بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، سنتے ہیں اور سناتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب صحابہ کے ساتھ عقیدت، محبت اور احترام کا رشتہ ہم سب کو استوار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔